فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 18 کے ساتھ سلسلہ انوار قرآن لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں چیزیں بیان فرمائی، بعض کو اتنی حیرت والی اور اتنی انسان کو عاجز کر دینے والی ہوتی کہ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے. مگر یاد رکھیے وہ قرآن سارا کا سارا حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش شک و شبہ کی، جھوٹ کی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا. 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، یعنی ان کا اصل چشمہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اٹھا کے زمین میں رکھ دی. نمبر 1 جیحون، نمبر 2 یحون، نمبر 3 دجلہ. 3 مؤخر و ذکر جو ہیں یہ معروف ہیں، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل. یہ 5 ندیاں ایک ہی چشمہ سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمہ کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا، اور پہاڑوں سے ان نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے ایسی عجیب و غریب بات، کیسے ہم مان لیں؟ تو یاد رکھیے جن کے ساتھ بیتی ہے وہ تو مانے گا نا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے کی، فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس کے اندر بڑی ایک زبردست روایت نقل ہے کہ غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد میں غار کے پچھلے حصے میں جا کر پانی پیا ہو. تو آپ نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کہ یا رسول اللہ پیچھے تو میں دیکھ کے آؤں، پیچھے تو پانی ہے ہی نہیں، وہاں کوئی صورتحال ہی نہیں ایسی. تو ہم بھی، میں اور آپ بھی سوال کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابوبکر جب آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مانگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ کو آپ کا غلام پانی دے کے جاتا ہے، دودھ دے کے جاتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہمیں یہ ہوگا اگر عالم تخیل میں ہم پوچھ لیں کہ تم اپنے مشورے سنبھال کر رکھو، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پانی نہیں موجود، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ساتھ ساقی کوثر ہیں، وہ جس کو چاہیں جب چاہیں سیراب کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے پانی مانگا. تو آپ پیچھے والے حصے میں گئے تو وہاں جا کے دیکھا تو پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں ابوبکر جانتے ہو یہ چشمہ کون سا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی پلانے والا جانتا ہے یا پانی ہم پیدا کرنے بھیجنے والا جانتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر یہ جنتی نہر کا کنیکشن اللہ تعالیٰ نے اس غار کے ساتھ کیا تیرے پینے کی وجہ سے.
تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا کمال ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مانیں گے نا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بھی مانیں گے۔ یہاں سائنس بتا رہی ہے کہ جی اتنا بڑا جہاز جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے، ہم مان رہے ہیں کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہے نا، کیسے اڑتا ہے، کیسے اوپر جاتا ہے، موبائل میں آواز کیسے آتی، اس کی لاجک سمجھ آئے یا نہ آئے، بس سائنسدان نے بول دیا اس طرح ریز ہیں، اس طرح شعاعیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر بھی ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا کہ تم 6 چیزیں ایسی ہیں جو زمین سے اٹھا کر لے آؤ۔ 6 چیزیں جبریل امین علیہ السلام زمین سے اٹھانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو اٹھا کر لے جائیں گے؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، ٹھیک ہے، نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہی مذکورہ بالا جو 5 نہریں بیان کی گئی ہیں یہ۔ اور جب یہ 6 چیزیں زمین سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ تفسیر ساوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1360، یعنی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 18 کے تحت ہی یہ بات وہاں موجود ہے۔ اور وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کا یہی مطلب ہے کہ ان پانیوں اور نہروں کو ایک وقت تک ہم نے زمین میں اتارا ہے، تو جہاں سے اتارا ہے ہم وہاں دوبارہ بھی پہنچا دیں گے۔ تو یاد رکھیے بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کریں، ہرگز پانی کو بیکار ضائع نہ کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے سلب کر لی جائے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، احتیاط کرتا ہے، ان کو طریقے سے استعمال کرتا ہے تو نعمت بڑھتی رہتی ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے تو پھر وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، آپ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا پڑا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اٹھا لو، جس قوم سے ناراض ہو کر گئی ہے کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی۔ تو ہم کتنی بے حرمتی کرتے ہیں کھانے کی، پانی کی، جہاں پانی میسر نہیں ہے ان سے پوچھو اس کی قدر و قیمت کیا ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان سے پوچھو کہ کھانے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔